اونچے اونچے سرسبز پہاڑ، گھنے جنگلات اور ٹھنڈی تازہ ہوا۔ یہ منظر کسی فلم کا نہیں بلکہ پاکستان کی خوبصورت وادی سرن ویلی کا ہے، جہاں فطرت اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ انہی پہاڑوں اور جنگلات کے درمیان ایک خوبصورت اور پرسکون جگہ موجود ہے جسے کنڈ بنگلہ کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ قدرتی حسن اور سکون کی وجہ سے سیاحوں کا دل جیت لیتی ہے۔ کنڈ بنگلہ کے ارد گرد سرسبز میدان، بلند پہاڑ اور گھنے درخت ایسے لگتے ہیں جیسے فطرت نے یہاں اپنی خاص خوبصورتی بکھیر دی ہو۔ کنڈ بنگلہ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ مہمان نواز اور محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگ سیاحوں کا بہت گرمجوشی سے استقبال کرتے ہیں، اپنی ثقافت اور محبت سے دل جیت لیتے ہیں۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے شنکیاری سے، ایک عام سا قصبہ لیکن ایک غیر معمولی راستے کا آغاز۔ یہاں سے آگے ہر کلومیٹر آپ کو شہر سے دور اور فطرت کے قریب لے جاتا ہے۔ اور یقین مانیں، یہ صرف سفر نہیں، ایک ایکسپیرینس ہے۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھتی ہے، سڑک ناروے ہو جاتی ہے اور مناظر ڈینجرس حد تک خوبصورت۔ ایک طرف گہری کائیاں اور دوسری طرف آسمان کو چھوتے پہاڑ۔ ہر موڑ پر دل یہی کہتا ہے، بس یہی رک جاؤں۔ اگر آپ نیچر اور خاموشی پسند کرتے ہیں تو یہ روڈ آپ کے لیے بہترین ہے۔ یہاں کا ماحول، یہاں کی ہوا اور یہاں کا سکون واقعی لاجواب ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، راستہ تنگ اور خوبصورت ہوتا جاتا ہے۔ چاروں طرف سرسبز درخت اور نیچے وادی کا دلکش مناظر دل کو خوش کر دیتا ہے۔ یہ سفر ایک جگہ تک پہنچنے کا نام نہیں بلکہ ہر لمحہ ایک نئی خوبصورتی کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ یہاں آ کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی الگ ہی دنیا میں آ گئے ہیں۔ درخت اتنے گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی مشکل سے زمین تک پہنچتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا، خاموش ماحول اور قدرت کا حسن، یہ سب چیزیں انسان کو اندر سے سکون دیتی ہے۔ راستے میں کئی ایسے پوائنٹ آتے ہیں جہاں رک کر آپ اس خوبصورتی کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ منظر واقعی ایسا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں کھڑے ہو کر جب آپ نیچے وادی کو دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ یہ لمحہ یہی رک جائے۔ جیسے جیسے ہم کنڈ بنگلے کے قریب پہنچتے ہیں تو راستہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہی مشکل راستہ اس سفر کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ ہر موڑ کے ساتھ ایک نئی ہرن، ایک نیا منظر اور ایک نئی خوشی ملتی ہے۔ یہ جو تیر پھینکتا ہے وہ ایک چیز جانور سا ہوتا ہے جو تیر پھینکتا ہے۔ احتیاط کیا کرے، یہ چیز راستے میں ملتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے، مگر خیر کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں، کچھ نہ کہو تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ بس ہم نے یہ دیکھا، میں نے کہا چلو ویورز کو بھی بتا دوں۔ یہ جانور بھی نیچے ملا تھا ہمیں۔ ہاں، جانور بھی ملا تھا ایک ہمیں۔ ٹھیک۔ اور آخر کار ہم پہنچ گئے ہیں کنڈ بنگلہ۔ یہ جگہ اپنی خاموشی، ٹھنڈی ہوا اور قدرتی حسن کے لیے مشہور ہے۔
یہاں آ کر واقعی ایسا لگتا ہے جیسے شہر کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہو، صرف آپ ہے، فطرت ہے اور ایک خوبصورت سکون۔ اگر آپ ایک ایسی جگہ تلاش کر رہے ہیں جہاں آپ خود کو ریفریش کر سکیں تو کنڈ بنگلہ آپ کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ یہاں ہر لمحہ، ہر منظر اور ہر سانس ایک نئی توانائی دیتا ہے۔ تو چلے آپ لوگوں کو کنڈ بنگلہ کے ڈرون شوٹ دکھاتے ہیں۔ ایک بوڑھی سی امی تھی، اس نے ہمیں یہ دی ہے لسی۔ اس نے کہا ہے کہ ہم نے ان سے راستہ پوچھا ہے کہ امی جی ایسے راستہ کدھر سے جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ راستہ بالاکوٹ کو جو ہے ہم آئے تھے ادھر سے، کیا بولتے ہیں، شنکیاری سے، اور ہم ابھی واپس، وہ شنکیاری کا راستہ بہت خراب تھا، واپسی ہماری تھی اس پہ بالاکوٹ کے راستے پہ۔ تو امی جی سے ہم نے راستہ پوچھا ہے، امی جی نے راستہ بتایا، مگر ہم جب واپس بائک ہم نے سٹارٹ کیے، چل رہے تھے واپسی کی طرف، تو امی جی نے بولے آپ ایسے تو نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک منٹ رکے، میں آپ کے لیے لسی لے کر آتی ہوں۔ تو یہ لسی امی جی نے ہمیں لے کر آئے ہیں، تو ادھر بھی ہم نے پیے، بہت میٹھا لسی ہے۔ اور امی جی کہہ رہی تھی کہ ہم مہمانوں کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے، کچھ نہ کچھ دیتے ہیں کھانے پینے کے لیے۔ تو بہت ہی مہمان نواز لوگ ہیں یہاں کے، جب بھی آئیں تو یہ لوگ آپ کو انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے۔